بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، کسب کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کسب کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کسب کی فضیلت پر مشتمل 5 فرامین باری تعالیٰ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا سورہ نبا ترجمہ، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ کو اپنے عظیم احسانات اور اپنی بڑی نعمتوں کے بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ سورہ الاعراف ترجمہ، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں رزق کے حصول اور زندگی کے اسباب کو نعمت قرار دیا اور اس پر شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرمایا۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ سورہ بقرہ ترجمہ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ سورہ مزمل ترجمہ، اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ سورہ جمعہ ترجمہ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کسب کی فضیلت پر مشتمل 13 فرامین مصطفیٰ۔ من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم في طلب المعیشات، یعنی گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے۔ التاجر الصادق يحشر يوم القیامة مع الصدیقین والشہداء، یعنی قیامت کے دن سچے تاجر کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ من طلب الدنیا حلالا وتعطفا عن المسألۃ وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، یعنی جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے بال بچوں کے لیے باغ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال مال طلب کیا، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ ایک دن صبح سویرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو روزگار کے لیے باغ دوڑ کرتے دیکھ کر کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ عز و جل کی راہ میں صرف ہوتی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال کرنے سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے تو وہ یقیناً اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ انہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے اور انہیں کافی ہو جائے تو بھی وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر وہ فخر کرنے اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ ان اللہ یحب العبد یتخذ المحنۃ لیستغنی بها عن الناس ویبغض العبد یتعلم العلم یتخذہ محنۃ، یعنی اللہ عز و جل اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس لیے کام کاج کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، اور اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو علم سیکھتا ہے تاکہ اسے پیشہ یعنی مال کمانے کا ذریعہ بنائے۔ ان اللہ تعالی یحب المؤمن المحترف، یعنی اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ احل ما اکل الرجل من کسبہ وکل بیع مبرور، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی اور دھوکہ و خیانت سے محفوظ تجارت سے کھائے۔ احل ما اکل العبد من ید الثانی اذا نصح، یعنی سب سے زیادہ حلال کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہنر کی کمائی سے کھائے جبکہ وہ دیانتداری سے کام کرے۔ علیکم بالتجارت فإن فیہا 9 اعشار رزق، یعنی تم تجارت کیا کرو کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھ کر استفسار فرمایا، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، میں عبادت کرتا ہوں۔ استفسار فرمایا، تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ عرض کی، میرا بھائی۔ ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی تم سے بڑا عبادت گزار ہے۔ میں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے تو تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں، اور جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرنے والی ہے تو تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ بے شک روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے
اگرچہ وہ اس کو دیر سے ملے۔ پس تم اللہ عز و جل سے ڈرو اور رزق کا حصول اچھے طریقے سے کرو۔ آخر میں ارشاد فرمایا رزق میں سے کسی شے کا دیر سے ملنا تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے رزق تلاش کرنے لگو، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے یعنی ثواب وغیرہ اس تک اس کی نافرمانی سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے حصول میں اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا، نہ کہ رزق کی طلب کو چھوڑنے کا۔ الاسواق مواعید اللہ تعالی فمن آتاہا اصاب منہا، یعنی بازار اللہ عز و جل کے دسترخوان ہیں تو جو ان میں آئے گا ان میں سے حصہ پائے گا۔ لِأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَأْتِيَ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ آتَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، یعنی تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر اپنی پیٹھ پر لکڑیاں جمع کر کے لائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر دستے سوال دراز کرے جسے اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ چاہے تو اسے عطا کرے، چاہے تو منع کر دے۔ من فتح علی نفسہ بابا من السؤال فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر، یعنی جو خود پر سوال یعنی مانگنے کا ایک دروازہ کھولے گا، اللہ عز و جل اس پر محتاجی کے 70 دروازے کھول دے گا۔ کسب کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے متعلق سلف صالحین رحمہم اللہ کے کثیر اقوال و آثار مروی ہیں، چنانچہ ملاحظہ ہو کسب کی فضیلت پر مشتمل 15 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے حلال کمائی کے ذریعے محتاجی سے نجات حاصل کر، کیونکہ جو بھی محتاج ہوتا ہے اسے 3 باتیں پہنچتی ہیں، اس کے دین میں نرمی اور عقل میں کمزوری آ جاتی ہے اور مروت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان تینوں سے بڑھ کر یہ لوگ اسے حقیر جانتے ہیں۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اے اللہ عز و جل مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا۔ حضرت سیدنا زید بن مسلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زمین میں درخت لگا رہے تھے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم ٹھیک کر رہے ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ کہ یہ تمہارے دین کی زیادہ حفاظت کرنے والا اور لوگوں پر تمہارے لیے زیادہ شرف و عزت والا ہے، جیسا کہ تمہارے رفیق اخیہ بن جلح نے کہا ہے۔ ترجمہ، میں ہمیشہ مقام زورہ پر کام کرتا رہتا ہوں، کیونکہ اپنے بھائیوں پر مہربان وہی ہوتا ہے جو مالدار ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی شخص کو بھی فارغ دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ نہ تو وہ اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو اور نہ ہی اپنی آخرت کے معاملات میں مشغول ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن یزید نخعی علیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سچا تاجر زیادہ پسندیدہ ہے یا پھر وہ شخص جس نے خود کو عبادت کے لیے فارغ کر رکھا ہے؟ فرمایا، میرے نزدیک سچا تاجر زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے کہ ناپ تول اور لین دین کے راستے میں اس کے پاس شیطان آتا ہے تو یوں وہ اس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ کا اس معاملے میں موقف دوسرا ہے۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایسی جگہ موت آنا زیادہ پسند ہے جہاں میں اپنے گھر والوں کے لیے خرید و فروخت کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا حیثم بن جمیل بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب کبھی مجھے کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ میری برائی کرتا ہے تو میں اس سے اپنا بے نیاز ہونا یاد کرتا ہوں، پس وہ معاملہ برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک کام کاج کر کے کچھ مل جانا لوگوں سے سوال کرنے یعنی مانگنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اچانک زور کی ہوا چلنے لگی تو کشتی والوں نے ان سے عرض کی، کیا آپ ہوا کی یہ سختی نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا سختی ہے؟ سختی تو لوگوں کا محتاج ہو جانا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا، بازار کو لازم پکڑ لو کیونکہ توانگری عافیت سے ہے۔ یہاں توانگری سے مراد لوگوں سے بے نیازی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اللہ سے عرض کی گئی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے اور یہ کہتا ہو میں کوئی کام نہیں کروں گا حتیٰ کہ میرا رزق خود میرے پاس آئے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا شخص علم سے کورا ہے، کیا اس نے یہ فرمان مصطفیٰ نہیں سنا کہ اللہ عز و جل نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے؟ اور ایک بار پرندے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پرندہ بھی صبح کے وقت رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خشکی اور سمندر میں تجارت کیا کرتے اور اپنے باغوں میں کام کیا کرتے تھے اور پیروی انہی کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں رزق کی تلاش میں دیکھنا مسجد کے کونے میں دیکھنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ اللہ کی گردن پر لکڑیوں کا گٹھا دیکھ کر فرمایا، اے ابو اسحاق، ایسا کب تک ہوگا حالانکہ آپ کے بھائی آپ کو کافی ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اے ابو عمرو، آپ اس بات کو رہنے دیجئے، کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ جو اس کے حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ نے فرمایا، ہمارے نزدیک عبادت یہ نہیں کہ تم اپنے دونوں قدم ملائے رکھو اور دوسرے لوگ تمہیں روزی دیں، بلکہ پہلے تم 2 روٹیاں جمع کرو پھر عبادت کرو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، اللہ عز و جل کی زمین میں اس کے ناپسندیدہ لوگ کہاں ہیں؟ تو مسجدوں میں مانگنے والے کھڑے ہوں گے۔ ان آیات، احادیث اور اقوال میں شریعت کی طرف سے مانگنے اور غیروں کی کفایت پر بھروسہ کرنے کی مذمت ہے، اور جسے وراثت میں مال نہ ملا ہو تو اسے کام کاج اور تجارت ہی سوال کرنے سے نجات دے سکتی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھ پر اس چیز کی وحی نازل نہیں فرمائی کہ میں مال جمع کر کے تاجروں میں سے ہو جاؤں، بلکہ اللہ عز و جل نے مجھ پر یہ وحی فرمائی کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ سورہ الحجر۔ ترجمہ، تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ نیز حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں نے عرض کی، ہمیں وصیت فرمائیے، تو انہوں نے فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ حاجی، غازی یا اپنے رب عز و جل کی مسجد آباد کرنے کی حالت میں مرے، اور تم ہرگز تجارت اور خیانت کرنے کی حالت میں نہ مرنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ما قبل احادیث و روایات اور ان احادیث و اخبار میں تطبیق یعنی مطابقت حالتوں کی تفصیل کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت کرنا مطلقاً ہر شے سے افضل ہے، بلکہ اس کے ذریعے یا تو بقدر کفایت رزق طلب کیا جائے گا یا مالداری کے لیے طلب کیا جائے گا، یا پھر بقدر کفایت پر زیادتی مطلوب ہوگی۔ اگر تجارت سے بقدر کفایت پر زیادتی مطلوب ہو، اس لیے نہیں کہ اسے خیرات و صدقات میں خرچ کرے، بلکہ اس لیے کہ مال و ذخیرہ آمدنی میں اضافہ ہو جائے، تو یہ مذموم ہے، کیونکہ یہ دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہے جس کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ وہ ظالم اور خائن یعنی خیانت کرنے والا بھی ہو تو یہ ظلم و فسق ہے، یعنی یہی وہ صورت ہے جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے مراد ہے کہ تم ہرگز تجارت اور خیانت کرنے کی حالت میں نہ مرنا، اور یہاں وہ تاجر مراد ہے جو تجارت کے ذریعے مال میں زیادتی کو طلب کرتا ہے۔ اگر وہ تجارت کے ذریعے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بقدر کفایت رزق طلب کرتا ہے، حالانکہ مانگ کر بھی بقدر کفایت کمانے پر قادر ہے، تو اس صورت میں سوال سے بچتے ہوئے تجارت کرنا افضل ہے، اور اگر اسے سوال کرنے کی حاجت نہ پڑتی ہو اور لوگ بغیر سوال کے ہی اسے دیتے ہوں تو بھی کمانا افضل ہے، کیونکہ وہ اسے بغیر سوال کے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ زبان حال سے سوال کرنے یعنی مانگنے والا اور اپنی محتاجی کے ذریعے لوگوں کو پکارنے والا ہے، لہذا اس کے لیے بیکار بیٹھنے بلکہ نفلی عبادات بدریاں میں مشغول ہونے سے کام کاج کر کے اپنے فقر و تنگ دستی پر پردہ ڈالنا بہتر ہے۔ کسب ترک کرنا کس کے حق میں افضل ہے؟ کسب ترک کرنا یعنی کام کاج نہ کرنا 4 طرح کے لوگوں کے لیے افضل ہے۔ عابد، جو بدنی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو احوال و مکاشفات کے علوم میں قلبی عمل و باطنی سیر میں مصروف ہو۔ نمبر 3، وہ عالم جو ظاہری علم کی تربیت یعنی دینی طالب علموں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو، جس سے لوگوں کو ان کے دین کے سلسلے میں نفع ہوتا ہے، جیسے مفتی، مفسر اور محدث وغیرہ۔ نمبر 4، وہ شخص جو مسلمان کے مسالے یعنی معاملات کی اصلاح میں مصروف ہو کہ اس نے مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری لی ہوئی ہو، جیسے بادشاہ، قاضی، جسٹس اور گواہ۔ تارکین کسب کی کفالت کہاں سے ہو؟ مذکورہ لوگوں کی کفالت اس مال سے کی جائے جو مسلمانوں کے مصالح کے لیے مقرر ہے، یعنی بیت المال یا پھر اوقاف کے اموال سے۔ بس اس صورت میں ان لوگوں کا بیان کردہ اعمال میں مصروف رہنا کام کاج میں مشغولیت سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی گئی کہ اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو، اور یہ وحی نہیں کی گئی کہ تاجروں میں سے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مذکورہ 4 صفات کے جامع تھے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ صفات کے حامل تھے جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں
تجارت ترک کرنے کا کہا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور تجارت کی مشغولیت آپ کا مسلمانوں کے مسالے سے ہٹا دیتی، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بقدر کفایت مسالے عامہ کے مال سے لیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لینا ہی بہتر سمجھا۔ پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اتنا مال بیت المال میں جمع کرنے کی وصیت فرمائی، لیکن ابتدا میں اسے لینا ہی بہتر سمجھا۔ 4 لوگوں کی 2 حالتیں۔ ماقبل مذکور 4 قسم کے لوگوں کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب انہوں نے کام کاج ترک کر دیا ہو اور ان کی ضروریات لوگوں کے ہاتھوں اور ان کے زکوٰۃ و صدقات سے پوری ہو جاتی ہوں اور انہیں سوال کرنے یعنی مانگنے کی حاجت نہ پڑے، تو ایسی صورت میں انہیں کام کاج چھوڑ کر ان چیزوں یعنی بدنی عبادات، قلبی اعمال و باطنی سیر اور تعلیم دین وغیرہ میں ہی مشغول رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ بھلائی کے کاموں پر لوگوں کی مدد کرنا ہے اور ان کا لوگوں سے کچھ قبول کرنا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے خود پر لازم فرائض کو انجام دیتے ہیں اور ان پر فضل و احسان کرتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انہیں سوال کرنے یعنی مانگنے کی حاجت پڑے، یہ صورت محل نظر ہے۔ وعید اور مذمت پر مشتمل ہماری بیان کردہ روایات ظاہر میں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سوال سے بچنا ہی بہتر ہے، لیکن اس سلسلے میں احوال اور اشخاص کا لحاظ کیے بغیر مطلقاً بہتر ہونے کا قول مشکل ہے، بلکہ یہ معاملہ بندے کے اپنے گہرے غور و فکر اور اپنے نفس پر نگاہ رکھنے کے سپرد ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے میں جو ذلت، مروت کی پردہ اور گریہ وزاری اور سختی اٹھانی پڑتی ہے، اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کرے جو اس کے علم و عمل میں مشغولیت کے سبب خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے علم و عمل میں مشغول ہونے سے خود ان کو اور دوسروں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور سوال کے سلسلے میں تھوڑی سی توجہ کرنے سے انہیں بقدر کفایت رزق حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے اور بعض اوقات مطلوب اور ممنوع ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کے لیے دونوں طرف کا معاملہ برابر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بندے کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، اگرچہ فتویٰ دینے والے اسے فتویٰ دیں، کیونکہ ظاہر فتاویٰ مختلف صورتوں کی تفصیلات اور احوال کی باریکیوں کا احاطہ نہیں کرتے۔ اسلاف میں سے ایک بزرگ کے 360 دوست تھے، وہ ہر دوست کے گھر ایک رات قیام فرماتے تھے، اور ایک بزرگ کے 30 دوست تھے، وہ مہینے میں ہر دوست کے گھر ایک رات ٹھہرتے۔ یہ حضرات فکر معاش سے آزاد عبادت میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان عبادات و بھلائیوں میں مشغولیت کے باعث ہمارا ان کی خدمت قبول کر لینا یہ لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کا خدمت قبول کرنا بھی عبادت کے علاوہ ایک کار خیر ہے، لہذا ان امور میں باریک بینی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ لینے والے کا اجر دینے والے کی طرح ہے، جبکہ لینے والا اس کے ذریعے دین پر مدد طلب کرے اور دینے والا خوش دلی سے دے۔ الغرض جو شخص ان معنی پر مطلع ہو جاتا ہے وہ اپنی حالت اور وقت کے اعتبار سے اپنے نفس کی حالت کو پہچان سکتا ہے، اور اس کے دل سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے حق میں کون سی شے افضل ہے۔ بس یہ حصول روزگار اور کام کاج کرنے کی فضیلت ہے، مگر جس عقد کے ذریعے کمایا جاتا ہے اس کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 صحت یعنی درستی معاملہ، نمبر 2 عدل کرنا، نمبر 3 احسان کرنا، اور نمبر 4 دین پر شفقت یعنی عمل کرنا۔ ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے ایک باب باندھیں گے، اور آنے والے باب نمبر 2 میں خرید و فروخت وغیرہ کی درستی کے اسباب بیان کرنے کے ساتھ ان کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ دنیا سے مانگو گے تو میں پھر آپ کو دنیا کے آگے ہی ڈال دوں گا، مطلب پھر اللہ عطا نہیں کرے گا، پھر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے۔ تو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے نہ ہو، میری نظر میں بیت المال سب سے اچھی آپشن ہے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، دین کے لیے کام کر رہا ہے، بیت المال سے لے۔ لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے، لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب لوگ دیتے ہیں نا تو وہ ان میں تکبر آ جاتا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے نہ شو کریں۔ اور آج کے دور کی بات کریں تو یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے، لینے والے بھی حق سمجھتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں اپنی چیزیں ایڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ میں جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر صفائی کرنے والے ہیں سعودیہ میں، صفائی کرنے والے پہلے صفائی کرتے تھے، ان کو گورنمنٹ سے تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے کم ملتی ہے، لازمی بات ہے، وہ ایک جاب ہے جس کی ایک سیلری مقرر ہے، ہر کمپنی نے ہر جاب کی سیلری مقرر کی ہوئی ہے، ہر بندے کے حساب سے اس کی سیلری کم ہو سکتی ہے، اس کی بھی سیلری کم ہے۔ تو لوگوں نے آہستہ آہستہ انہیں دینا شروع کر دیا نا، کوئی بھی گاڑی والا رک رہا ہے تو انہیں کچھ دے رہا ہے، کچھ
کھانے پینے کی چیزیں دینے سے شروع ہوا، پیسوں پہ آ گیا۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، گرمی ہو سردی ہو ایکسٹریم گرمی ہو، وہ لوگ سڑک پہ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی دے گا، اور اب وہ مانگتے ہیں پراپر، یعنی اچھے خاصے محنت کش لوگ مانگنے والے فقیروں کی طرح بن گئے۔ وہ گورنمنٹ کے ملازم بن کے وردی پہن کے کھڑے ہیں صفائی والوں کی، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمیں مانگنا ہے، آپ گاڑی پہ جائیں، آپ کے پاس صفائی کرنے کے بہانے آ جائیں گے ایسے ہی ڈنڈا اور وہ لے کے، اور آپ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ انہیں دو کچھ۔ تو یہ بے حسی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک کسی نے نیکی کے طور پہ شروع کیا انہیں دینا، وہ نیکی آہستہ آہستہ وہ برائی میں بدل گئی، کیونکہ انہوں نے سے اپنا حق مان لیا اور انہوں نے مانگنا ان کے لیے برائی نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ جو محنت کرتا تھا نا، وہ 1 روپیہ بھی اپنی محنت کے علاوہ کسی سے نہیں لیتا تھا، کہتا تھا نہیں یہ حرام ہے میرے لیے۔ اب انہوں نے اس کو حق مان لیا کہ ہاں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو مطلب ہم یہاں محنت کر رہے ہیں تو تم دو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، مطلب یہ ہر چیز اچھی جو شروع ہوتی ہے نا تو اس میں پھر آہستہ 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 برائیاں ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی تنظیم یا گورنمنٹ کے تھرو کریں، کیونکہ یا پھر ڈائریکٹ کرنی ہے تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مدد کر رہے ہو کسی، کیونکہ جب دنیا کو پتہ چلتا ہے آپ ساری دنیا کے سامنے کسی کو دے رہے ہو نا تو وہ دنیا بھی اسے دینے لگ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بگڑ جاتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور صحیح چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اس وقت تک اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔